پاؤنڈ کا جو کیس تھا، جس کے لیے اب دیکھ رہے ہیں عمران خان عدالت میں نہیں گئے، بشرا بی بی پیش نہیں، ان کے وکیل نہیں آئے، اور پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں جی یہ مؤخر کیا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں 100% اس میں سزا ہوگی عمران خان کو، جو ہے نا، کیونکہ یہ ایسا کیس ہے جو ان کے لیے ان کے گلے میں اٹک جائے گا. تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی ڈیڈ لائن گزر چکی ہیں، آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ بینک کا جو اسٹیٹ بینک کا جو 4% کام ہونا، اور باہر سے جبکہ عمران خان کے منع کرنے پہ، پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کے باوجود بھی عمران خان کے دور سے زیادہ جو نا ہمارے پر رقم لوگوں نے بھیجی اوورسیز کے بھائیوں نے ہمارے. تو آج ملک ایک ترقی کی طرف گامزن ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں اپنی فوج کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. آج ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، آج اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کہ جو نا وہ اب مورچوں پہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن تو میں اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ قائدانہ صلاحیت. اصل میں جو جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں، جتنا بھی اس ملک میں جو نا یہ ملک جو نا اچھائی کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، اس میں میرے قائد کی شرکت اور قائد کے میرے جو نا مفید مشورے شامل ہیں. اس میں پنجاب حکومت میں میری بہن وزیر اعلیٰ پنجاب جتنا ترقی کر رہی ہیں، پنجاب جتنا ترقی کر رہا ہے. آج جو پی ٹی آئی کے پنجاب کے جو ورکرز ہیں، وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ مریم نواز ہیں، میرے قائد کی بیٹی. آج شہباز شریف صاحب جس مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، جس مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہیں بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام تر کوششیں ہمارے آرمی چیف کی ساتھ کھڑے ہونے سے، ان کے کندھے سے کندھا ملانے سے یہ پاکستان آج ترقی کی طرف گامزن ہے. اور یہ 9 مئی کے واقعات جو پی ٹی آئی نے کیے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے. ان 9 مئی کے واقعات کے لیے معافی مانگنی چاہیے. اس نومبر کا جو واقعہ تھا، وہ بھی ایک ایسا دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ جو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے ہمارے سپہ سالار ہیں آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر صاحب، جو ایک حافظ قرآن ہیں اور ایک سچے اور نڈر اور مخلص ایک آرمی چیف ہیں، جنہوں نے پاکستان میں اس موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر آج پاکستان کو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، پاکستان کی معیشت ختم ہو چکی ہے. چند دنوں کی بات ہے، کوئی مہینہ کہتا تھا، کوئی 2 مہینے کہتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شہباز شریف کا بازو بن کر آرمی چیف نے اس حکومت کو، اس معیشت کو سنبھالا دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ بینک کا جو اسٹیٹ بینک کا جو 4% کام ہونا، اور باہر سے جبکہ عمران خان کے منع کرنے پہ، پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کے باوجود بھی عمران خان کے دور سے زیادہ جو نا ہمارے پر رقم لوگوں نے بھیجی اوورسیز کے بھائیوں نے ہمارے. تو آج ملک ایک ترقی کی طرف گامزن ہے، ترقی کر رہا ہے، اور آرمی چیف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں اپنی فوج کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. آج ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، آج اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کہ جو نا وہ اب مورچوں پہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا بھی ڈھونگ رچا رہے ہوں، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری جو ہے نا آخری ڈیڈ لائن ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی ڈیڈ لائن گزر چکی ہیں، آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں. تو میں اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ قائدانہ صلاحیت. اصل میں جو جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں، جتنا بھی اس ملک میں جو نا یہ ملک جو نا اچھائی کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، اس میں میرے قائد کی شرکت اور قائد کے میرے جو نا مفید مشورے شامل ہیں. اس میں اور میں یہ بھی کہوں گا مسلم لیگ میں اب لوگ جوک سے جوک شامل بھی ہو رہے ہیں. پنجاب حکومت میں میری بہن وزیر اعلیٰ پنجاب جتنا ترقی کر رہی ہیں، پنجاب جتنا ترقی کر رہا ہے. آج
جو پی ٹی آئی کے پنجاب کے جو ورکرز ہیں وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ مریم نواز ہیں، میرے قائد کی بیٹی۔ آج شہباز شریف صاحب جس مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، جس مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہیں بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام تر کوششیں ہمارے آرمی چیف کی ساتھ کھڑے ہونے سے، ان کے کندھے سے کندھا ملانے سے یہ پاکستان آج ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ عزت دے، اور یہ 9 مئی کے واقعات جو پی ٹی آئی نے کیے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ ان 9 مئی کے واقعات کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نومبر کا جو واقعہ تھا وہ بھی ایک ایسا دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ جو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں کیا، تو ہمارے رینجرز کے لوگوں گاڑی چڑھا دی گئی، وہ شہید ہوئے، ہماری پولیس زخمی ہوئی، شہید ہوئے۔ اب میں انہیں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ آئے یا نہ آئے، ٹرمپ آ چکا ہے، لیکن یہ اگر ٹرمپ کے آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کا آسرا بیکار قسم کا آسرا ہے۔ ہمیشہ ملک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کسی عمران خان کے ساتھ کھڑا۔ جب یہ جو ہے نا امریکہ کے سارے لینا چھوڑ دیں گے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور انشاءاللہ یہ ایٹمی ملک وہ ملک ہے جو اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے۔ تو میں پھر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے۔ اور مسلم لیگ کے لیے اب ہم نے کام کرنا ہے، مسلم لیگ کے ورکرز کے لیے کام کرنا ہے، مسلم لیگ کے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں۔ تو اب ہمارا یہ قدم، آگے والا جو قدم ہے مسلم لیگ کے ورکرز کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ پاؤنڈ کا جو کیس تھا، جس کے لیے اب دیکھ رہے ہیں عمران خان عدالت میں نہیں گئے، بشرا بی بی پیش نہیں، ان کے وکیل نہیں آئے، اور پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں جی یہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں 100% اس میں سزا ہوگی عمران خان کو، جو ہے نا، کیونکہ یہ ایسا کیس ہے جو ان کے لیے ان کے گلے میں اٹک جائے گا کہ جو ہے نا یہ اتنا خطرناک کیس ہے کہ آپ اس کا فیصلہ دیکھیے گا کہ فیصلہ آنے والا کیا ہے اس کا۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔